باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ذاکری کی کلاسز کے حوالے سے یہ بہرحال ایک سلسلہ جو بہت ہی بہترین سلسلہ ہے مدرسۃ القائم والوں کا، اور پروردگار انشاءاللہ ایسے سلسلوں کو جاری و ساری رکھے اور ہمیں بھی اپنی طاقت کے مطابق بساط کے برابر ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہدایات جو ذاکری کے حوالے سے، لیکن میں پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کی اسرار و رموز بتاتا ہے، یعنی اس کے سیکرٹس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، تو یہ بات مطمئن رہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی ترم خان سمجھ رہا ہے اور اپنے کو بہت بڑا خطیب تصور کر کے ایسی کوئی بات کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کھانا پکانا نہیں جانتے، لیکن پکے ہوئے کھانے کی کمی، کثری، بیشی، نیگیٹو پازیٹیو کو بہت مہارت کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری ذات کی حد تک تو ایسے ہی معاملہ ہے۔ مجھے اللہ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیسی مجلسیں پڑھتی ہوں، لیکن بعض اوقات ایک نقاد ہونے کی حیثیت سے اچھی تنقید کر سکتا ہے انسان، اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوبی، کوئی صفت، کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن فطری بشری تقاضوں کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے، تو ہم ایٹ لیسٹ دوسروں کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ میں ایسا نہیں بن پایا، میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، تم ایسا بننے کی کوشش ضرور کرنا۔ مجھے پچھلے دنوں اسی مذہبی فیلڈ کے حوالے سے کسی بچی نے ایک ایڈوائس مانگی، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ شخص گڑھے میں گرا ہوا ہے اور نکل نہیں پا رہا، تو کیا پھر بھی یہ عقل مندی ہے کہ ہم اس کھڈے کے اندر اپنے آپ کو گرا دیں؟ میں نے کہا یہ ایک سوچ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس گڑھے سے نکلنے کی سکلز نہ ہوں، مہارت نہ ہو، میرے اندر خدا نے وہ صلاحیت دی ہے، میں اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو کھڈے میں گرا ہوا دیکھیں تو ہاتھ پیر مت اپنے پھلائیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کہ نہیں، ممکن ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، خدا نے ہر شخص کو ایک جیسی صلاحیتوں سے مزین اور آراستہ نہیں کیا۔ اب میں نے تقریباً کچھ گنتی کے گنے چنے پوائنٹس لکھے ہیں، جن پوائنٹس کو میں آپ کی خدمت میں ایک اور دوسرا اور تیسرا کر کے شیئر کروں گی، کچھ تھوڑی تھوڑی وضاحتیں بھی ساتھ دوں گی، لیکن آغاز کلام میں بات شروع کرنے سے پہلے تبرکاً سورہ مبارک طٰہٰ کی 2 یا 3 آیات کی تلاوت، اور یہ قرآن کی وہ معروف آیات ہیں جو بعض خطیب مرد یا خطیب خواتین آغاز گفتگو، آغاز مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں، اور بڑی مشہور قسم کے جملے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری۔ شیخ مرسا مطہری اس آیت کے ذیل میں ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن عمران جیسا نبی جانتا ہے تبلیغ کے کام کی پہلی شرط پیشنس ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، اور کمال کیا خدا نے اپنے میکسیمم انبیاء کو کچھ سالوں تک بھیڑ بکریوں کو چرانے کے کام پر لگا کے رکھا۔ بھیڑ بکریوں کو چرانے والا چرواہا جو متقاضی ہوتا ہے اس چرواہے کے لیے تحمل، حوصلہ، بردباری اور بڑا پہاڑ جیسا صبر، ویسا ہی صبر خدا نے اپنے انبیاء کو دیا، اور بہرحال دین کی تبلیغ کی پہلی شرط یاد رکھیں بردباری ہے۔ اگر کہیں کچھ ہو جائے تو اسے بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ شروع میں بڑا آسان سا لگتا ہے، مجلس پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہم بھی 4 چیزیں یاد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی 4 باتیں ہی کر رہی ہیں، لیکن جملہ تو خیر مجلس کے باب میں ہی، شہادت کے باب میں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام آسان ہے، جب آپ کام میں پیر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پانی کتنا گہرا اور کس طرح کا ہے۔ لیکن پہلی بیسک ریکوائرمنٹ جو ان الفاظ کے مطابق جو خدائے عز و جل موسیٰ ابن عمران علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری کروا رہا ہے، وہ ہے شرح صدر، پیشنس، حوصلہ، بردباری، تحمل۔ لوگوں کے ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمیں تنگ کرنا؟ اور بہت سارے لوگ کثرت سے، یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت سارے لوگ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ سوال کا جواب دیتے کہیں گے ہم نے کل کسی اور عالمہ سے پوچھا تھا، انہوں نے تو کہا تھا ایسا نہیں ہے،
اچھا آپ نے اگر ان سے پوچھا تھا تو ہم سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میری تو خیر ذاتی طور پر ایک پالیسی، اگر مجھے کوئی کہہ دیتا نا میں نے کہا آپ نے پھر مجھ سے کیوں پوچھا؟ آپ نے پہلے انہیں ٹٹولا، اب مجھے ٹٹول لیا، اب ان کا نام لے کر میرے سامنے کیا مجھے ان سے لڑوانا چاہتی ہوں خدا نخواستہ؟ لیکن حقیقت ہے انسان کو شرح صدر چاہیے. وہ یسر لی امری، پروردگار سے حضرت موسیٰ ابن عمران کہہ رہے ہیں کہ خدائے میرے کام کو آسان کر دے. موسیٰ کو بھی پتہ ہے کام آسان نہیں ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. اور خیر برادران اہل سنت نے کہا کہ حضرت موسیٰ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ہکلاتے تھے. جرگرچہ ہمارے علماء عقائد شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ خدائے عز و جل نے اپنے رسولوں، اپنے انبیاء کو کبھی بھی کسی ایسے عیب میں مبتلا نہیں کیا جو لوگوں کے ہنسنے کا سبب بنے. اور ہکلاتا ہوا شخص تو 5 منٹ کی تقریر نہیں کر سکتا، وہ پورے دین کی تبلیغ کس طرح سے کر پائے گا؟ میری زبان کی گرہ کھول دے. بہرحال یفقہوا قولی، میں اپنی بات کنوے کر پاؤں. ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اچھی تقریر نہیں کر پا رہا، اچھی مجلس نہیں پڑھ پا رہا، اچھی پریزنٹیشن نہیں دے پا رہا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر علم کی کمی ہے. بہت سارے لوگ بہت علم رکھتے ہیں، لیکن اس علم کو کنوے کرنا ایک الگ آرٹ ہے، علم رکھنا ایک الگ صلاحیت ہے. یفقہوا قولی، میں اپنی بات سمجھا پاؤں. اور یہ بہرحال ایک اچھے خطیب کا فن خطابت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو لوگوں تک کنوے کر پائے. اب آ جائیں ٹو دی پوائنٹ، ان پوائنٹس کو پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بیسک پوائنٹ ہے اسے لکھیں. سب سے پہلی چیز، اچھا یہ کچھ جسے کہ نا مختلف چیزوں والی چارٹ ہوتی ہے نا، جو آپ تو بچیاں ہیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ویسے بڑے شوق سے کھاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ چھولے ڈالتا ہے، آلو ڈالتا ہے، پاپڑی ڈالتا ہے، پیاز ڈالتا ہے، کھٹی اور میٹھی چٹنی ڈالتا ہے. جنہوں نے لنچ نہیں کیا ان کا تو تصور ادھر ہی چلا گیا. اس کے بعد اسے مکس کر دیتا ہے. میں نے بھی کچھ ایسی سترنگی سی چارٹ بنائی ہے. اب اس میں ممکن ہے چیزوں کی ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن پوائنٹس بیسیکلی یہی ہیں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، جب تک آپ نے کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا اسے مجلس میں بیان کرنے سے پرہیز کریں. انیشل سٹیج پر جب انسان اس خطابت کی، اس مجلس پڑھنے کی وادی کے اندر قدم رکھتا ہے تو سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ ایک مرحلہ وہ ہے کہ آپ زمین کھودیں، کنواں بنائیں، پانی نکالیں. ایک دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کسی اور نے کنواں کھود کے رکھا، آپ ڈول ڈالیں اور پانی نکال لیں. مثلاً آپ نے شام کو 5 بجے کہیں تقریر کرنی ہے اتوار کی. ہفتے والے دن آپ کسی اچھے خطیب کی ایک مجلس سنیں اور اسے ڈائلیوٹ کریں اور اسے اپنے الفاظ میں ڈھالیں اور جا کر پڑھ دیں. سندھ بورڈ نے کتنی مہارت دے دی ہے ہمیں رٹا لگانے میں. اس کا سب سے بڑا فالٹ میں آپ کو بتاؤں، پریکٹیکلی جو فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے رٹا لگا کے کسی تقریر یاد کی ہے نا، جہاں سے آپ کے ہاتھ سے تقریر کا سخن کا، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ سے رسی کا سرا چھوٹا، آپ کو بعد کی ساری تقریر بھول جائے گی، اس لیے کہ آپ نے تو رٹا لگایا ہوا ہے. یہ آپ کے اندر سے تو ان کے سوتے نہیں پھوٹ رہے نا. یہ ایک ٹیکنیکلی بہت بڑا فالٹ ہے جو نارملی مبتدی کا لفظ میں 2-3 دفعہ استعمال کروں گی، اور مزے کی بات ہے آپ کو آگے مشکل الفاظ استعمال کرنے سے منع بھی کروں گی. یعنی جو انیشل سٹیج کا خطیب ہے یا خطیبہ ہے، یہ ان کے لیے بڑا آسان ٹاسک ہے. اچھا ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خطیبہ نے یا خطیب نے بڑے اچھے مطالب بیان کیا. آپ نے سوچا کل میں نے اپنے گھر کے پڑوس میں کہیں مجلس پڑھنی ہے، خالہ پھپھی کے ہاں مجلس پڑھنی ہے. اسی مجلس کو اگر میں اپنے الفاظ میں ڈھال لوں، نہیں. پہلے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ آپ نے رٹا لگایا ہے، رٹے میں ایک جگہ سے مس ہوا، وہ سارے کا سارا آپ کا مائنڈ بلینک ہو جائے گا، آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا. دوسرا پرابلم کیا ہے؟ آپ پڑھ کر اتریں اور کسی نے آپ کو کھڑا کر دیا کٹہرے اور کہا یہ جو ابھی آپ نے پڑھی تھی کہ مثلاً فلاں موقع پر فلاں کام ہوا، تو یہ آپ نے کہاں سے پڑھا تھا؟ تو کیا آپ کہنے کے قابل ہیں کہ میں نے کل رات کو یا کل دوپہر میں کسی خطیب یا خطیبہ کو سنا ہے انہوں نے یہ چیز پڑھی تھی؟ یعنی حتی الامکان کوشش کریں، میکسیمم ایفرٹ یہ کریں کہ پڑھیں اور پڑھ کر سنانے کی عادت ڈالیں. البتہ مصائب کے باب میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ مثلاً آپ برِ صغیر پاک و ہند کے اچھے نامور خطیبوں کے مصائب اٹھائیں، اس میں بھی ان الفاظ کو اپنی زبان سے بار بار دہرائیں، اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھالیں. بیسک
تھیم وہی رہے گی، کیونکہ ہمارے مصائب کے اندر کیا ہے کہ ہمارا ویسے حافظ سمعی بڑا اسٹرانگ ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. مثلا جناب سکینہ نے راہ کوفہ و شام میں بابا کے سر کو طلب کیا، زندان شام میں سر سید الشہداء کو امام سجاد سے کہا کہ ایک مرتبہ سر بابا دکھا دے. تو یہ چیزیں بیسک چیز ہمارے پاس ہے، ہم نے صرف اسے الفاظ کے قالب میں ڈھالنا ہے. رٹا لگانے میں اور بیسک تھیم کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈالنے میں بہت فرق ہے. اور یہ بھی میں مطمئن ہوں کہ آپ کا آئی کیو لیول مجھ سے بہت بہتر ہے اور آپ اس کام کو بہت اچھی طرح سے انجام دے سکتے ہیں. اور سنی سنائی بعد میں ایک سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب میں نام نہیں لینا چاہتی، 3 سال پہلے میں ایک تقریر پڑھی تھی، اچھا جن کی پڑھی تھی ان کا بھی بڑا نام اور بڑا شہرہ ہے. انہوں نے کہا کہ فضل بن شاہزان نے 8ویں امام سے ایک روایت نقل کی ہے. اچھا میں وہیں کھٹک گئی کہ اچھا روایت تو بڑی جذاب ہے. انہوں نے کہا شیخ صدوق نے اسے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. میرے پاس خوش قسمتی سے شیخ صدوق کی کتابوں کا کلیکشن تھا، میں نے شیخ صدوق کی کتابیں چھاننا شروع کر دی، مجھے وہ روایت نہیں ملی. سیکنڈ مدر بھی ایک موجود ہے آج کل میڈیا کے اندر، گوگل نام کی، ان کو سرچ کرنا شروع کیا، وہ فضل ابن شاہزان کے 8ویں امام کی روایت نہیں ملی. دارالحدیث کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کے اندر فضل بن شاہزان کا اور 8ویں امام کا نام دیا اور اس روایت کے کچھ الفاظ دیے، وہ روایت مجھے ملی نہیں. یہ جو سامنے لکھنے والے ہیں کتابیں، یہ جو سامنے پڑھنے والے ہیں، یہ انسان ہیں اور ہیومن ایررز ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ موجود ہیں. اس سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے؟ آپ نے خود پڑھی ہے. اچھا پرابلم کیا ہے؟ آپ کے پاس مدر بکس میں سے شاید میرا خیال ہے ایک قرآن ہوگی، ایک نہج البلاغہ ہوگی، اصول کافی نوعاً عوام کے گھر میں نہیں پائی جاتی. باقی جو ہماری مدر بکس ہیں وہ عوام کے گھر میں نہیں پائی جاتی. لیکن ان چیزوں تک اکتفا کریں جو چیزیں آپ کی رسائی کے اندر موجود ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں ایک ذاکرہ سے سن رہی تھی کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں یہ جملہ کہا، اور اچھا وہ ہمارے مدرسے کی اسٹوڈنٹ بھی تھی. مجلس کے بعد میں نے ان سے کہا کلمات کثار آپ نے کہہ دیا، کلمہ نمبر بتا دیں. انہوں نے کہا خواہر کلمہ تو یاد نہیں ہے. میں بھی چپ کر گئی. اچھا اب کیا ہے؟ اب نیٹ ورکس کے سافٹ ویئرس بن گئے ہیں، آپ نہج البلاغہ کو نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ جملہ ڈالتے ہیں اور وہ جملہ ڈھونڈنے پر ملتا نہیں ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ نے کچھ بھی پڑھ دیا اور عوام نے کچھ بھی سن لیا. میری 2-3 دن پہلے یوتھ کے ساتھ ایک مجلس تھی، میں نے کہا آپ کی انگلیوں کی پورے ہیں اور ہماری صداقت کی کا امتحان. ہم کچھ کہیں گے، شاید آپ میں سے بہت سارے پیچھے ڈیٹا پیکج کھول کر چلے بھی جائیں ان نیٹ ورکس پر، اور ڈھونڈنے پر بھی جب نہیں ملے گا تو آپ کہیں گے جو یہ پڑھ رہی ہیں وہ صحیح پڑھ نہیں رہی. بس خود پڑھیں اور اس کے بعد اس چیز کو آگے تک پہنچائیں. دوسری کی جانے والی کوتاہی، یہ کوتاہی ہر صنف کرتی ہے. البتہ میں اپنی صنف کا دفاع کروں گی، خواتین کے اندر شاید مردوں کی نسبت یہ چیز زیادہ ہے. اب واللہ عالم یہ میری بدگمانی بھی ہو سکتی ہے. ہم لوگوں کی فہم اور فراست، عقل اور شعور اور مینٹل اپروچ اور ان کی استعداد کے مطابق بات نہیں کرتے. مزے کی بات ہے، ایک روایت ہے جسے آیت اللہ مجتہد تہرانی نے بھی نقل کیا. فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم. ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. ایک وقت میں آپ کے سامنے اسکول کی بچیاں بیٹھی ہیں، آپ میں سے جو خطیب ہیں، جو ذاکرائیں ہیں، انہیں یقیناً کبھی نہ کبھی اسکول میں یوم حسین نے آپ کو بلا لیا. اب آپ کے سامنے 8ویں سے لے کر 5ویں سے لے کر 8ویں تک کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں ان میں کیا پڑھا جائے گا؟ 5ویں سے 8ویں آپ کا کبھی سابقہ پڑھا ہو تو اسکولز میں مجالس ہوتی ہیں، بچے مجلس آرگنائز کرتے ہیں. اتفاق ہے میں بھی بعض اسکولوں کی مجلسیں پڑھتی ہوں، ہر سال پڑھتی ہوں، اور وہ سامنے بچے میں بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھ کے سوچتی ہوں اللہ میں کیا پڑھوں، کیا بیان کروں، کتنا ڈائلیوٹ کیا جائے کسی بات کو. کلم الناس بقدر عقولہم. اچھا کبھی آپ کسی پسماندہ علاقے میں چلی جاتی ہیں. کراچی میں پسماندہ علاقوں کی کمی نہیں ہے. اچھا یہ پسماندہ دین اور دنیا دونوں کے علوم کے اعتبار سے بھی پسماندہ ہے. یہاں رہنے والی مثلا مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ہزارہ گوٹھ مدرسے میں گئی، مجھے بعد میں پتہ چلا یہاں میں مومنات کی اکثریت کو اردو پر عبوری حاصل نہیں ہے. میں تو سوچ میں پڑ گئی ان کو اردو نہیں آتی تو یہ میری تقریر کیا سمجھیں گی. اب مثلا آپ کسی ایسی جگہ پر چلی گئی ہیں کراچی میں، کراچی سے باہر کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، اب آپ وہاں جا کر اپنی فصاحت و بلاغت، اور میں تو مدرسۃ القائم سے پڑھ کر آئی ہوں اور ادھر آئے ذرا میں آپ کو رشید ترابی صاحب مرحوم اللہ مقامہ جیسے جملے سناتی ہوں. بھائی سامنے والے کی مینٹل اپروچ دیکھو. یہ ان میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو بھینسوں کا دودھ نکال کر آئی ہیں، انہوں نے واپس جا کے اسے بلونا ہے، اسے مکھن نکالنا ہے، اسے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، لسیاں بنانی ہیں. وہ فرش اعضاء پر آ کر بیٹھ گئی ہیں. آپ کا کام اسے اس کی مینٹل اپروچ پر جا کر کچھ دینا ہے.
اچھا تیسری کیٹیگری، میں نے ابھی تک 2 کیٹیگریز بنائی ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے کون کون سی؟ دیکھا ایک یہ کہ جو پڑھے بغیر کچھ بیان نہیں کرے. نہیں، میں نے سامعین کی کیٹیگریز بنائی ہیں. پہلی کیٹیگری میں بچے یا چھوٹی عمر کے افراد ہیں، ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری. دوسری ایسے لوگ ہیں جو دین اور دنیا کا علم بہت زیادہ نہیں رکھتے. اچھا کیا خدا نخواستہ انہیں ہم سید الشہداء کے دسترخوان سے محروم کر دیں؟ ہم نے ان کا 1 ڈیڑھ سوا گھنٹہ بالآخر انہیں مجلس کے نام پر جمع کیا گیا، ایسی خطابت کریں کہ وہ اس 45 منٹ سے کچھ لے کر جائیں. اور تیسرے مرتبہ آپ کو کسی ایسے ممبر پہ بٹھا دیا گیا کراچی میں جہاں اسکولس کی کمی نہیں ہے، مدارس کی بھی کمی نہیں ہے. آپ کے سامنے فرض کریں آپ کو کسی مدرسے میں خطابت کے لیے بٹھا دیا گیا جہاں آپ کے سامنے وہ ہے جنہوں نے آپ سے بہت زیادہ پڑھا ہے، اور خدا نے حسن اتفاق آپ کے خوش نصیبی آپ کو وہاں کا ممبر مل گیا. اب آپ ان میں جا کر وہ تقریر نہیں کر سکتی جو 2 دن پہلے آپ نے 5ویں سے 8ویں تک کی بچیوں میں کی. آپ ان میں وہ تقریر نہیں کر سکتی جو آپ نے اس پسماندہ علاقے کی خواتین کے درمیان کی. میں ایک دفعہ، مجھے یاد ہے کوئٹہ میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، آغا صاحب مجالس پڑھ رہے تھے، 5 مجالس تھا، میں بھی گئی ہوئی ان کے ساتھ. تو صاحب خانہ نے کہا کہ ادھر ہمارے پیچھے جناب سکینہ کا تابوت اٹھتا ہے، آپ چلیے مجلس پڑھیے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے، یہ زمین گواہی انشاءاللہ قیامت کے میدان میں دے گی کہ ہم نے فرض ادا پر اپنا حصہ ڈالا. گئی مجلس پڑھی، اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ صاحب خانہ شبیہ تابوت کی زیارت برآمد کرے گا. مجلس میں کوہرام مچ گیا، عجیب، آخر میں مصائب میں گریا رقت، بہت ایک اچھا آئیڈیل قسم کے انوائرمنٹ بن گیا. مجھے مجلس کے بعد چائے پیتے ہوئے پتہ چلا کہ ان میں سے میکسیمم کو وہی بات اردو زبان پر اتنا عبور حاصل نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ پھر رو کیسے رہے تھے؟ کہا نام تو آپ سید الشہداء کا ہی لے رہی تھی نا. عشق کے اعتبار سے ایسے لوگ ناب ہوتے ہیں، خالص ہوتے ہیں عشق کے اعتبار سے. اچھا میرا کام کیا ہے؟ میں اس عاشق کو دسترخوان سے خالی ہاتھ جانے نہ دوں. اور تیسری کیٹیگری، اگر سامنے اہل علم بیٹھے ہیں، فاضلات بیٹھی ہیں، یعنی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی ایک مینٹل اپروچ، ان کے لیے آپ جا کر چھوٹی چھوٹی راستان کے واقعات کو بیان کرنا ان کے شان، ان کی شوکت، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے علم کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو، میں ابھی اتفاق ہے کچھ دنوں کے لیے 3 ویکس کے لیے عراق گئی ہوئی تھی. اب نجف میں آپ بیٹھ کر مدرسے کی طالبات میں مجلس پڑھے، خوب ان کی عربی ہماری عربی سے بہتر، ان کی گرامر ہماری گرامر سے بہتر، ان کا مطالعہ ہمارے مطالعے سے 1000 گنا بہتر، ان میں بہت ساری حافظات قرآن تھی ماشاءاللہ. اب ان کے درمیان مجلس کے لیے موضوع منتخب کرنا ایک بہت ٹیکنیکل، جسے کہیں ٹف ٹاسک ہے، ایک بہرحال محنت طلب مرحلہ ہے. لیکن لوگوں سے ان کی فہم و فراست کے مطابق بات کریں تاکہ جو آئے ہیں فرش ادا پر کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، آپ سامنے والے کو دیکھیں جس طرح سے. یہ اگر آپ تصور کریں، میں آپ کو ایک بڑی عامیانہ سی مثال دیتی ہوں. بعض اوقات ہم گھر میں جب دعوت کرتے ہیں تو لوگوں کی، سامنے والوں کی کیٹیگریز کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کا مینیو ترتیب دیا جاتا ہے. اگر آپ کے یہاں کوئی باہر سے مہمان آ رہا ہے تو ممکن ہے آپ اسے بکرے کے پائے کھلانے سے پرہیز کریں، پتہ نہیں وہ کھائے گا یا نہیں کھائے گا. آپ نے بچے بلائے ہیں، آپ ایک اسٹینڈ بائی ساتھ ڈش بنا لیتے ہیں، نوڈلز بنا لیں، تقریباً سارے بچے رغبت سے کھاتے ہیں. فرائز بنا لیے، سارے بچے رغبت سے کھاتے ہیں. آپ کے یہاں کسی دیہات سے اٹھ کر آئے گا تو اگر آپ اس کے لیے چائنیز بنائیں گے تو وہ کہے گا یہ سبزیوں والے چاول مجھے کھلا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ جس طرح ہم گھر کے مینیو میں مہمان، اچھا اگر کوئی ضعیف مہمان ہمارے یہاں آ رہے ہیں، مثلا ساس سسر کے کوئی جاننے والے ہیں، انہی کی طرح ضعیف العمر ہیں، تو ہم گھر کی روٹی ضرور پکاتے ہیں. اس لیے کہ بعض اوقات ایسا مہمان مانگ لیتا ہے بیٹا گھر کی روٹی نہیں ہے، میں تو نان نہیں چبا سکتا. جس طرح ہم اس مہمان کے اکرام کے اندر کمی نہیں رکھتے اور اس کی حیثیت سے مراد یہاں پیسے والی حیثیت نہیں ہے، اس کی جسمانی صلاحیتوں کو، اس کے مزاج، اس کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے عزاداران ابا عبداللہ، بس یہ دل میں خدا سے قصد کریں اور خدا سے مدد طلب کریں، خالی ہاتھ اس دسترخوان سے کسی کو جانے نہ دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد چوتھی چیز، 3 چیزیں میں نے بیان کر دی نا، ٹھیک ہے. الفاظ کا چناؤ. اچھا الفاظ کے چناؤ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ریسائٹر سے مرعوب ہیں. اب میں بعض کے نام لینا چاہتی ہوں لیکن لے نہیں سکتی، میری بھی مجبوریاں ہیں، پروفیشنل قسم کی مجبوریاں ہیں. بعض افراد ہمارے ممبر پہ پچھلے 3-4 سال سے کراچی میں بعض ایسے مرد حضرات ہیں بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، بندہ سوچ نہیں پڑ جاتا ہے کیا پڑھ رہے تھے مولانا صاحب. میں خود کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی PCN پر ایک مجلس آ رہی تھی، مولانا صاحب پڑھے تھے دفع ضرر محتمل، اور میں سوچ میں پڑ گئی دفع ضرر محتمل کو اب میں اس کی بیٹھ کے تجزیہ ترکیب کروں، الفاظ کھولوں. اچھا یہ امپریسو لگتا ہے،
इम्प्रेसिव लगना अलग बात है, सामने वाले को याद रहेगा। कुस्तुंतीनिया नहीं, ऐसी चीज़ आपको वक्ती तौर पर इम्प्रेस करेगी। मौलाना साहब बड़ी इल्मी बातें करते हैं, वो ज़ाकिरा बड़ी इल्मी बातें करती, आपसे पूछा जाए क्या कह रही थी, आप सोच में पड़ जाएंगे। इसका मतलब है आपके हाफिज़ ने, आप मरऊब हुए लेकिन आप कुछ लेकर नहीं आए उस फर्शी अज़ा से। अल्फाज का चुनाव हल्का फुल्का रखें। स्पेशली एक चीज़ याद रखें, ख़वातीन वैसे ही अक्सर औकात थकी भी होती है। मेरे सामने चूँकि मेरी सिन्फ है तो मैं उनका थोड़ा दिफा भी करूँगी। इनमें से सुबह 11 बजे वाली मस्जिद में अक्सर का जहन पता है क्या दौड़ होता है, ज़ाकिरा 12:05 पे उतरेगी, मैं जाऊँगी छोटे को उसके स्कूल से पकड़ूंगी, फिर घर लेकर जाऊँगी, अभी चावल दम पर लगाने वाले हैं, अच्छे वक्त में आटा गूंद लिया था, शुक्र सिर्फ रोटियाँ उतारनी हैं, सालन पक गया था, रात का बचा हुआ पड़ा हुआ है, वो उसको मैगी बना दूँगी। यानी इसका जहन दौड़ रहा है। अच्छा, शाम को 4 बजे वाली मस्जिद में पता है उसके जहन की क्या हालत होगी। ये सुबह अगर 6:30-7 बजे की उठी हुई हैं और उन्होंने 3 या 4 बच्चों को स्कूल भेजा और दोपहर में इन्हें नैप लेने का मौका नहीं मिला, वो आपको देख कर ऐसे होंगे। मैंने कल शाम की मजलिस में कहा, बाज़ लोग पता है, बाज़ लोगों के लिए शायरों ने एक जुमला कहा, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई। घर से मजलिस की नीयत से आ जाती है फर्श अज़ा पर, फरिश्ते और खुदा कहते हैं इसने कदम भी उठा लिए ना, हम तो फर्श अज़ा की तरफ चल दिए। खुदा ने कहा फरिश्तों से इसके लिए नेकी लिख दो। मजलिस में आदमी ज़रा कहीं ठंडी हवा, खिड़की के पास जगह मिलती है, टेक मिलती है। अब इसका कसूर नहीं है, हम इसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, ये बशरी तकाज़ा है और बशरी तकाज़ा। मैं कुछ दिन पहले ऐसे किसी मस्जिद में थी, उनके यहाँ 5 टन का एसी चल रहा था। कराची की इस गर्मी में दोपहर में 1:30 बजे की मजलिस में कहीं 5 टन का एसी चल रहा हो, इससे अच्छा सोने का मौका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैंने उनकी फजीलत में एक रिवायत सुनाई, मैंने कहा कि अज़ादारा ने अबू अब्दुल्ला के हवाले से तो ऐसी कोई रिवायत मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उस शख्स के हवाले से उस्ताद मिसबाह यज़दी ने रहजुयान सादिक में एक जुमला नकल किया है कि अगर कोई मोमिन रात को निस्फ़ शब तमाम तर थकन के बावजूद उठता है और जब उठकर खड़ा होता है, नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाता है, वज़ू करके आता है, सजदे में जाता है, सो जाता है, बशरी तकाज़ा कहता है, थकन कहती है सो जाओ, खुदा का इश्क कहता है खड़े हो और मुसल्ला इबादत पर पहुंच जाओ। मैंने कहा मज़े की बात है कि जब वो बंदा खुदा सजदे में सो जाता है तो खुदा मलाइका से कहता है, मेरे मलाइका गवाह रहना, मैं फ़ख्र करता हूँ जसदहु नाइम व रूहुहु इंदी, जिस्म इसका सो रहा है, रूह मेरे पास है, ये हालत सजदा में सो गया है। मैंने कहा खुदा उस बंदे पर भी फ़ख्र करता होगा जो थकन के बावजूद उठा, मुसल्ला बिछाया, वज़ू किया, अगर खातून है तो हिजाब का पूरा पर्पस अंजाम दिया, और मेरा अंदाज़ा खुदाई नज़ादारों पर भी फ़ख्र शायद करता हो कि जो आए घर से थकन के बावजूद बैठे फर्श अज़ा पर, एसी की ठंडक में सोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असल चीज़ क्या है, आप उनके लिए आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, अपनी काबिलियत। यानी हम कभी कभी समझते हैं शायद काबिलियत झाड़ने का एक बड़ा नादिर और सुनहरा मौका है, हम 4 मुश्किल इस्तराहत, अच्छा हम खुद भी टहल टहल के वो अल्फाज याद कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमें भी याद करने के लिए, अच्छा जब मुझे याद करने के लिए पेशेंस चाहिए, हौसला चाहिए, टाइम चाहिए, मजमे को इस चीज़ को याद रखने के लिए कितना हौसला चाहिए होगा, और कोई इतना हौसला करता नहीं। बस आप आसान अल्फाज में बात करें। जो मजलिस में आया है, कम से कम आपकी 40-45 मिनट की मजलिस से घर वालों को जाकर 10 मिनट सुनाने के काबिल रहे। ये उसी वक्त होगा जब आपकी मजलिस में मिसालें होंगी। एक मिसाल के तौर पे हमने तफसीर का कुछ अर्सा दर्स लिया गए मोहसिन क़राती से, दामज़िल्लहुल आली से, उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो मिसालें बड़ी देते हैं। और मैं उनसे कहा करती हूँ, बाज़ औक़ात एक दफ़ा मेरी मशहद में उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा आगा आपके दर्स सारे भूल गए, मिसालें बहुत सारी अभी भी याद हैं 26-27 साल के बाद भी। हकीकत है, आप खुद सोचें, आप मजलिस में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ को चटपटी बात बताई जाती है ना, आपको सारी मजलिस भूल जाती है, वो बात याद रह जाती है। और मिसाल देने में कोई हरज नहीं है, आइम्मा ने मिसालों से काम लिया है। मैं कल मौला का वो जुमले पढ़ रही थी जिसमें वो चूंटी की खिलकत पर बहस कर रहे हैं, कैसी छोटी छोटी मिसालें दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। मोर की खिलकत पर जहाँ बहस कर रहे हैं, आप मिसालें दें, आप लोगों के कहने पर ला कर बात करें, तो फिर मुतमईन रहे वो आने वाला कुछ लेकर जाएगा, और इंशाअल्लाह उसका लेकर जाना हमारी बख्शिश का सबसे बड़ा सबब बन जाएगा। बहरहाल अल्फाज का चुनाव हाथ हल्का रखें, स्पेशली वो ख़वातीन जो इस तरह के बुजुर्गान को सुनती हैं जो गाड़ी वाली उर्दू इस्तेमाल करते हैं। आप समझ तो गए, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन आपके जहन की परवाज़, हमारे कराची के मेंबर पर पिछले कुछ सालों से ऐसे कुछ अफराद हैं जो वाकई बहुत संगीन किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे अच्छा काम करते हैं पंखा झलने का। कि आप ज़रा मुश्किल बातें करें मौलाना साहब, हम आपको सोकर दिखाते हैं। बाद लोग तो इतनी दीदा दलेरी से सोते हैं कि उनकी नींद में कोई कमी कसरी नहीं आती। इसके बाद आ जाए 5वीं चीज़, जो
کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے کی جاتی ہیں. اچھا مزے کی بات ہے ہم ممبر پر بیٹھ کے بہت بولتے ہیں مجلس کا احترام، فرش ادا کے آداب، مہذب ہو کر بیٹھیے، لیکن بعض اوقات آپ خواتین ذاکرات کو دیکھتی ہیں وہ خود دوران مرثیہ مسلسل کسی نہ کسی سے محو گفتگو رہتی ہیں یا نہیں رہتی؟ جو زور سے بولے ذرا. رہتی ہیں. کیوں رہتی ہیں؟ چلیں، مجھے نہیں پتا آپ کے مرد ٹیچر آپ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میرے پاس تو ایک سنہری موقع ہے، میں 2 سیکنڈ چپ کر کے پوچھوں کیوں کرتی ہیں؟ کر رہی ہوتی ہیں یا نہیں کر رہی ہوتی؟ فلانی بچوں مل گئی، فلانی آپا مل گئی، بھابھی مل گئی، لٹک جاتی ہیں، ہائے گلے مل رہی ہیں، حال چال پوچھ رہی ہیں. آپ سامنے کو اشارہ کرتے ہیں مرثیہ ہو رہا ہے، میں مرثیے کے دوران بات، لیکن ہم کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ ناراض ہو جائیں گی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جناب سیدہ کو اچھا لگتا ہوگا؟ آداب محفل کے عین مناسب ہے. اچھا کبھی کبھی ہم خود لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں مجلس میں چونگم نہ کھائیں. مجلس کے مجمع کی ضرورت ہو آ کے کہ آپ بھی تو مرثیے میں باتیں کر رہی تھی. یہ کوتاہی ہے ہماری صنف کی طرف سے، ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کون اسے کنٹرول کرے گا؟ باہر سے کوئی آ کر ہمیں کہے گا کہ آپ کیوں باتیں. اچھا کبھی کبھی ہم صاحب خانہ کی خوشی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ صاحب خانہ لہک لہک کے باتیں کر رہی ہیں اور ہم ان کو لہک لہک کے جواب دینا. آپ ایک دفعہ اشارہ کر دیں میں مرثیے کے، بلکہ کوشش کریں مرثیے میں اپنا سر جھکا کے رکھیں، سامنے والے کی بھی جرت نہیں ہوگی. جب ہم آنکھیں پٹ پٹا کر ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے تو سامنے والے کی ضرورت تو ہوگی. آپ سوگوار بیٹھے، جب ہم سوگوار بیٹھے ہوتے ہیں اسی وقت اس جگہ پر جہاں مدرسۃ القائم کا درس ہو رہا ہے، آپ کے 2 سینئر ٹیچر لا کر بیٹھ جائیں، آپ اسی طرح سے بیٹھیں گی. سب سے پہلے تو ہم اپنی چادریں ٹھیک کریں گے اور پھر ایسے بیٹھ جائیں گے. اچھا ان ٹیچرز کی رسپیکٹ ہے. ہمارا عقیدہ کہتا ہے، ہمیں بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی کہ فرش ادا پر شہزادی آتی ہیں. شہزادی کے بارے میں ہم ایسا نہیں سوچتے کہ وہ بیٹھی ہوئی تو میں مؤدب بیٹھوں. ہمارے ہاں یہ چیز ہے. اور بہرحال ایک کوتاہی کے دوران ہے، آپ اگر سوگوار بیٹھی ہوں گی نا پھر سامنے والے کو جرت نہیں ہوگی آ کے آپ سے سلام دعا اور آپ پرسوں کی مجلس میں کیوں نہیں آئیں. بعض خواتین میں نے دیکھا ایسے شروع ہو جاتی ہیں جیسے مرثیہ نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من ذالک، سلام ہی نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے تو ہماری مجلسوں میں آنے چھوڑ دیا. آپ اس کو تھوڑی دیر بند رکھ لیں، یہ مجلس 100 سال نہیں چلے گی، بالآخر یہ مجلس ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اگلوں کی کہانیاں سن لیں. ورنہ یہ سوشل میڈیا پر کیا کہوں، اچھا کہوں برا کہوں، واٹس ایپ کال پر آپ ان کی ساری فریاد سن لیں، لیکن سامنے والے کو مجلس کے درمیان بولنے کا موقع نہ دیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز، متنازع موضوعات. متنازع موضوعات اس وقت ہمارے ہاں تشیع میں کچھ موضوعات ہاٹ کیک کی طرح ہیں. اور اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، جب تک آپ ایک سیدھا چل رہے ہوتے ہیں نا آپ صرف پہچانے جاتے ہیں. جب آپ ذرا کوئی ٹیڑھی بات کرتے ہیں آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ آپ کو متنازع موضوعات پر بولنے پر مجبور بھی کرتے ہیں. کل میرے پاس ایک فقہی مسائل کے بہت سارے گروپس ہیں، ایک پر سوال آیا ہوا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے بغیر سجدے میں چلے جائیں. میں سوچ میں پڑ گئی یہ کیا کہلوانا چاہتی ہے میرے منہ سے. متنازع موضوعات مجلس میں 50% لوگوں کو بعض باتیں اچھی لگتی ہیں، بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. میں اس کی آپ کو ایک اخلاقی مثال دیتی ہوں. جیسے ہی شعبان کی 10 گزرتی ہے لوگ آپ سے مجلس میں بعض کا سوال کرتے ہیں یا آپ کو پرچی بھیج دیتے ہیں یا آپ سے درس کے دوران پوچھ لیتے ہیں. یہ جو مرحومین کا فاتحہ 15 شعبان کا دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں 13 شعبان کو دلتا ہے، بعض کے ہاں 14 شعبان کو دلتا ہے. فقہی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ فقہی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت؟ اچھا آپ کے خیال میں کسی گھر میں ایک سربراہ مرد تھا جس کا انتقال ہو گیا، جس نے 40 سال لگا کر بچے پالے پوسے پڑھائے لکھائے بڑے کے شادیاں کی نوکر لگوایا، اب وہ مر گیا ہے. کیا وہ 15 شعبان والے دن جب ہم زندوں کو عیدی دے رہے ہیں وہ مرحوم اس عیدی کا مستحق نہیں ہے کہ اسے بھی کچھ اصالِ ثواب دیا جائے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے گا، میں سولجر بازار میں رہتی ہوں، مثلا جناب سیدہ کی تھالی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ خوب آپ جناب سیدہ کے نام پر 4 لوگوں کو بریانی کھلا رہے ہیں، آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ ہر چیز کو حرام اور حلال کے کٹہرے میں نہ رکھیں. وہ کوئی بات آپ سے اصل میں کہنا چاہتی ہوں، پھر گھر جا کر ایک کو بولیں گے زہرا یاسوبی نے یہ کہا تھا، فلانی نے یہ کہا تھا، فلانی باجی نے یہ کہا تھا. آپ متنازع موضوع میں کودی ہی کیوں؟ متنازع موضوعات کے حوالے سے ایک جملہ کلمات سے امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی امیر المومنین کے کلمات میں سے ایک جملہ بہت خوبصورت ہے کہ فتنہ و فساد کے موقع پر اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ، جسے ابن لبون کہا جاتا ہے.
اور وہ اونٹنی کا بچہ اس اسٹیج کا ہے کہ نہ اس کی پشت پر بیٹھا جا سکتا ہے، سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کا دودھ دھویا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کھینچ لو، نیوٹرل کر لو. بعض لوگوں کو میں دیکھا جان بوجھ کے پہلے متنازع موضوع کو چھیڑتے ہیں اور اس کے بعد جب تنازع بڑھ جاتا ہے تو پھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. آپ نے چھیڑا ہی کیوں؟ حتی الامکان زندگی کے اندر. اچھا، اسی طرح خواتین کے اندر غیر مفید موضوعات کی بھی بڑی بھرمار ہے. غیر مفید موضوعات کی ایک مثال میں دیتی ہوں، ایک مثال آپ دیجیے گا. آپ کے خیال اگر میں پورا پونا گھنٹہ ذوالجناح پر بولتی رہوں، بول سکتی ہوں؟ بول سکتے ہیں. جب بعض لوگوں نے کتابیں پوری لکھ ڈالی تو 45 منٹ بولنے میں کیا جاتا ہے. لوگوں نے پوسٹیں بنا لی، 3 سال سے گردش کر رہی ہے. کربلا میں 4 گھوڑے ایسے تھے، حضرت علی اکبر کا گھوڑا وہ تھا جو فلانی جنگ میں رسول اللہ نے استعمال کیا، حضرت عباس کا گھوڑا وہ تھا جو جنگ صفین میں امیر المومنین نے استعمال کیا. یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی ایک چیز پر آپ فوکس کرے ہیں. اچھا، ذوالجناح کیسا تھا؟ نر تھا، مادہ تھی، وہ اس کے پیچھے ٹبر تھا نہیں تھا، وہ کہاں سے اٹھا کر لایا گیا تھا؟ اس سے ہمارا کوئی کنسرن ہے؟ نہیں ہے. اچھا، اس کے بارے میں قیامت میں قبر میں کچھ پوچھا جائے گا؟ اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. تو پھر اس کے اوپر بولوں کیوں میں؟ ہمارے ہاں لوگوں کی غیر مفید موضوعات پر کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے آپ سے فرمائش کریں گے جعفر جن پہ مجلس پڑھیں. مجھ سے کچھ سال پہلے کسی نے، ابھی میں ایئرپورٹ سے گھر بھی نہیں پہنچی تھی، فرمائش کیا آپ نے جو مجلس پڑھنی ہے نا ہمارے گھر کی ذوالفقار پہ پڑھیے گا. میں نے کہا کس پر؟ یہ ذوالفقار صاحب کون ہے؟ تو کہہ رہی نہیں وہ جو مولا کی ذوالفقار تھی. میں نے کہا اس پر مجلس پڑھنے کا مقصد ذوالفقار سونے اور چاندی کی نہیں تھی. ذوالفقار کا کمال نہیں تھا، صاحب ذوالفقار کا کمال تھا. آپ صاحب ذوالفقار پر بلوائیں. ابھی بھی امیر المومنین کی شخصیت کے بعض پہلو تشنا ہیں. انہوں نے توحید کے جو باب کھولے ہیں وہ تشنا ہیں. لیکن ہمارے خواتین کے اندر آپ مثلا بی بی جھٹپٹ کی کہانی پر بولیں پونا گھنٹہ، وہ ان کی اونچائی پر ایک خاص نیاز بھی دلائی جاتی ہے. آپ کراچی کی اور پاکستان کے کسی علاقے میں چلے جائیں آپ کو ایک نئی نظر ملے گی، نئی نیاز ملے گی، نیا طریقہ ملے گا. اس کے اندر یہ خاص طریقے سے کر کے بیٹھ جانا ہے. میں تو جب منت مانتی ہوں چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے منت پوری ہو جاتی ہے. میں نے کہا دعا تو وہ ان کی بھی سنتا ہے جو مندر میں بیٹھ کر آواز دیتا ہے، جو گردوارے میں بیٹھ کر آواز دیتا ہے، جو چرچ میں آواز دیتا ہے، جو بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے کہتے ہیں او مائی گاڈ ہیلپ می، تو وہ تو سنے گا آپ کی. لیکن حقیقت ہے متنازع موضوعات کے ساتھ غیر مفید موضوعات پر بولنے سے پرہیز کریں. حتی الامکان کوشش کریں. شروع کے سالوں میں تو صرف تربیتی اخلاقی نکات اٹھائیں. اچھا، تربیتی اخلاقی نکات کے ساتھ ایک جملہ یاد رکھیے گا. جس دن آپ نے بیٹھ کر بولا نا مجلس میں سادگی سے آئی اور آپ کی شیلا پر 4 پھندنے لٹکے ہوئے، لوگ ضرور آپ کو اس چیز کے لیے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم لوگوں سے چاہتے ہیں عشق سید الشہداء میں سرشار ہو جائے، اور خود ہم بعض اوقات مجلسوں میں کیسے جاتے ہیں. بعض ذاکرہ خواتین کا میں تو ڈریسنگ دیکھ کر ہی حیران رہتی ہوں. کچھ عرصے بعد مجھے ڈر ہے ذاکرہ خواتین ٹوٹلی پلین بلیک کپڑے پہننا چھوڑ دینا، اعوذ باللہ. جب ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو. اس طرح کی کوتاہیاں بہرحال ہیں. اب اس کے بعد ایک نیکسٹ پوائنٹ. اب میں نے نمبر گننے چھوڑ دیے. ویسے بھی جب میں گھڑی کی سوئیاں دیکھتی ہوں تو مجھے پھر کچھ اور یاد نہیں رہتا. کچھ لوگوں کی مجلس میں حالات حاضرہ بہت ہوتے ہیں. اس وقت یمن میں کیا چل رہا ہے؟ اچھا، آپ کے خیال میں مجلس یمن کے حالات کے لیے برپا کی گئی ہے؟ کشمیر میں، بوسنیا میں، ہرزوگوینیا میں اور سعودی عرب میں صبح صبح یہ ہو گیا، اور غزہ کی پٹی کے اوپر مچھلیاں آ گئی. انہوں نے پروردگار نے کرم کر دیا، کمالات کر دیے. جلل خالق آپ فرش عذاب پر بیٹھے ہیں. مجلس کی بنیادی طور پر 3 سے 4 پلرز ہونے چاہیے. ان پلرز کے اوپر آپ اپنی مجلس کی عمارت اٹھائیں. سب سے پہلی چیز قرآن کی کوئی آیت لیں. کلام خدا نور ہے، کلام خدا نور ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. اسی مدرسۃ القائم میں آ گئے، میں اب نام نہ لوں تو اچھا ہے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ الفاظ معصومین کی برکت کو حاصل کریں، معصومین کے حدیث کو یاد کریں. آیات کے بعد دوسری چیز جو آپ کی مجلس کے پلرز میں سے ہے وہ ہے روایات. دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر آپ کو حدیث نہ مل جائے. ڈھونڈنے والی نظر چاہیے، ایفرٹ کرنے والے ہاتھ چاہیے. وہی بات جس کا کنواں کھودنے کا مزاج ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جاتا ہے. زمین کی تہوں سے خدا اس کے لیے پانی جاری کر دیتا ہے. اس کے بعد ائمہ کے حالات اور واقعات. آپ جتنا غور کریں گے آپ کو زندگی کا ہر مرحلے میں معصومین کی زندگی سے سیرت اور سبق مل جائے گا.
فیملی جو گھر کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کی راحت کے اعتبار سے، زندگی کے ساتھی کے ساتھ کس طرح سے سروائیو کرنا چاہیے اس اعتبار سے. جب آپ کے پاس قرآن ہے، جب ہمارے پاس روایات معصومین علیہ السلام ہیں، جب ہمارے پاس حالات زندگی ہیں، اور جب ہم اگر اہل بیت سے ہٹنا بھی چاہتے ہیں، فرض کریں ہم ان معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس قرآن کی 200 سے زیادہ مثالیں موجود ہیں جو قرآن نے ڈائریکٹ دی ہیں یا انڈائریکٹ دی ہیں. خوب ہم ان سارے موضوعات کو چھوڑ کر کیوں، آپ خود سوچیں، بعض لوگوں کی مجلس کم لگتی ہے، حالات حاضرہ کا پروگرام زیادہ لگتا ہے. آپ حالات حاضرہ پر اس وقت بات کریں جب آپ نے پچھلی ساری باتیں کر چکے ہیں. نہیں، ہم نے تو پچھلی بہت سارے موضوعات کو ہم نے تشنا چھوڑ دیا. جب ہم نے انہیں تشنا چھوڑ دیا تو پہلے انہیں ٹچ کریں. اور پھر چوتھی اور آخری چیز، ہماری مجلس کا حسن جو ہے وہ مصائب کے باب میں، مصائب کے باب میں واقعاً میں کبھی سوچوں برکت اور ایک خاص بلیسنگ ہے. یہ فرش اعضاء کے ساتھ وابستہ برکتیں اور فرش اعضاء کا حسن کیا ہے. میں 2 سال یا 3 سال پہلے، یہ محرم ماہ مبارک رمضان تھا، مشعر مقدس میں ایک بہت اچھا جملہ کہا. ڈاکٹر ناصر رفیع کی تقریر وہیں حرم کے صحن میں ہی ہو رہی تھی. کہا ہماری گفتگو کا نمک جو ہماری گفتگو کو، ہماری مجالس کو چاشنی دیتا ہے مصائب کے باب میں، وہ ذکر ابواب اللہ ہے. اور حقیقت ہے، یہ مصائب ہماری مجلس کا ایک بہت اسٹرانگ قسم کا پلر ہے. مصائب کے باب میں ایک چیز جو ہماری طرف خواتین میں الخصوص ایک بڑی ڈیمانڈ پائی جاتی ہے، اسپیشلی سینئر سٹیزنز کی طرف سے، اب وہ مائیں ہیں، اب وہ ساسیں ہیں، اب وہ ممانیاں ہیں، وہ خالائیں ہیں، وہ چچیاں ہیں، وہ پھوپھیاں ہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے. جب آپ مجلس پڑھنے بیٹھیں گے نا تو آپ سے کہیں گے لمبے مصائب پڑھنا. میرا آپ سے سوال ہے، یہ لمبے مصائب کی فرمائش کیوں آتی ہے؟ میں 30 سیکنڈ کے لیے چپ. اوکے، گریا زیادہ ہو اور اس کے علاوہ اوکے، اور اب آپ ان الفاظ کو نہ دہرائیں. اس کے علاوہ مصائب زیادہ کی فرمائش کیوں آتی ہے؟ آئیے آپ کو کبھی یا نہیں آئی؟ آتی ہے. مجلس کا جو حسن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ اچھا، مسائل اچھے تھے. اور یہ ہاں، پٹس مچ گئی، بڑا روئے، پٹس مچ گئی، لوگ بڑا رو رہے تھے، کوہرام مچا ہوا تھا، دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے. ایک بات یاد رکھیں، آپ مجمع کا ایک کیلیبر بنانے کے حد الامکان اپنے محلے کی جو ہماری مجلس ہوتی ہیں، جو ہم نہیں پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ مجلس ایسی ہوتی ہیں نا جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی آپ محلے میں رہتے ہیں تو برابر والے گھروں میں آپ کے علاوہ کسی دوسری ذاکرہ کو بلایا، اور یہ اچھا بعض اوقات کہتے بھی ہیں مجلس تو وہ بھی بہت اچھی پڑھتی ہیں، لیکن پھر ان کو لانا پڑے گا نا، تم تو برابر میں رہتی ہو. یہ جملے بھی کہنے ہوتے ہیں، قربت اللہ. اچھا مجھے تو سچی بات ہے کوئی اس طرح سے کہ میں تو ویسے ہی تھوڑا اس میں آ جاتی ہوں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آپ سیدھی طرح کہیں آپ پڑھ دیں، پڑوسی ہیں، ویسے بھی ہم نے آنا تو ہے ہی، مجلس سننے آئے، پڑھنے آئے، فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو پٹس مچ جائے، کوہرام مچ جائے، یہ ہو جائے، دیواروں سے پانی نعوذ باللہ نکل آئے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، مصائب کے بعد میں جسے سید الشہداء سے عشق ہے، اور اس عشق سے شیعہ گھروں کا نہ بوڑھا، نہ بچہ، نہ مرد، نہ زن، نہ بیمار، نہ صحت مند، کوئی بھی آری نہیں ہے. انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین کے بدلے میں مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے جو کسی بھی صورت میں ٹھنڈی نہیں ہوگی. جب انسان سید الشہداء کی اس محبت سے سرشار ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے 20 منٹ مصائب پڑے جائیں، آپ 5 منٹ کی مصیبت کو بعض اوقات 20 منٹ سوچ کے اپنے ساتھ دہرا کر روتے رہتے. آغا بروجردی سے ایک واقعہ شہید مرسا مطہری نے نقل کیا اشارتاً، کہا وہ بیمار تھے، بستر پر ان کے لیے وہ ذرا آڑ میں کسی چیز کے لٹایا گیا. خطیب مجلس پڑھا تھا، خطیب نے صرف اتنا کہا لما دخلت زینب علی ابن زیاد. آغا نے آواز دی اور کہا خطیب بس کر دے. اس جملے کا ترجمہ کروں، جب زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی، کہا بس کر دے. کہا آغا، یہ جو بھی آپ نے کہا نا، آغا ابھی تو مجلس گرم نہیں ہوئی، ابھی تو لوگوں کے گریے کی آواز بلند نہیں، ابھی تو بلکہ لوگوں نے گریے کے لیے سر نہیں جھکایا نا. ہم پہلے سر جھکاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ روتے ہیں. اچھا اس میں اب ہم نے آہستہ آہستہ پچھلے کچھ عرصے، کچھ دہائیوں میں ہم نے اونچی آواز سے رونا ہی بند کر دیا. میرا خیال ہے لاسٹ جنریشن ہے جو اونچی آواز سے روتی ہے. آپ مسائل سے پہلے انہیں موٹیویٹ کریں. ہمیشہ یاد رکھیں کسی کام کو کمال تک پہنچانا ہے تو آپ کو اس کے لیے کوئی محرک چاہیے، موٹیویشن چاہیے.
مصائب کے بعد سے پہلے آپ لوگوں سے کہیں اس طرح سے رو جس طرح سے امام صادق نے چاہا. ابا بصیر مرادی اسدی سے کہا, ابا بصیر مجلس میں موجود نہیں تھے. ابا بصیر مرادی اسدی نے کہا مولا موجود تھا. کہا اس وقت موجود تھے جب مصائب پڑے جا رہے تھے. کہا رویا مولا, اتنا رویا محاسن یعنی داڑھی کے تک آنسو گئے. کہا مجھے رونے کی آواز نہیں آئی. ورحم سرخت اللتی کانت لنا, خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو بلند ہوتی ہیں ہماری مصیبت کے لیے. آپ تھوڑا سا سامنے والے کو پہلے گریے کے لیے تیار کریں. جب آپ گریے کے لیے تیار کر چکے, آپ دیکھیے میں نام اب تو میں نام لوں گی, مثلا طالب جوہری صاحب کا, وہ پہلے مصائب کے لیے تھوڑا سا تیار کرتے ہیں, وہ 2 منٹ کے مصائب پڑھ کے چلے جاتے ہیں رونے والے. پھر بھی میں نے دیکھا ہے علی متقی صاحب کے گھر کے باہر جو مجلس ہو رہی ہوتی ہے, فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے عورتیں بعض کا 10-10 منٹ تک روتی رہتی. آپ کو آمادہ گریہ کرنے کا ٹیکٹ آنا چاہیے نسبتاً اس کے کہ اتنے لمبے مصائب پڑھیں. کل میں رات میں اتفاق سے ایک بزرگوار عالم دین کی فقیہ ربانی کی تقریر سن رہی تھی, گوگل پر میں نے سرچ کیا, ان کا ایک کلپ تھا. کہا کہ لوگوں کو یعنی گریہ کی بات کرتی, کہا یہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے ہمارے پاس بڑی مقاتل میں نہیں پایا جاتا. ہمارے پاس مقتل کے اعتبار سے ایک بہت اسٹرانگ مقتل سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کا ہے, مقتل الہوف فی قتل العطوف, اردو میں ترجمہ بھی ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ٹاسک دیتی ہوں, آپ مجھے کچھ بھی سمجھ لیں, اصلاً ایک راہ چلتا مومن سمجھ لیں. آپ گھر جائیں, اگر آپ کے پاس لحوف ہے اوکے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے آپ گوگل سرچ کریں. جب لحوف کا PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں نا, تو اس کے اندر جناب علی اکبر کی شہادت کا باب کھولیں. کتنے جملے سید ابن طاؤس نے نقل کیے ہیں, اور ہم جو پڑھتے ہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں. ہم مصائب کو کھینچتے ہیں. اچھا, اس کھینچنے میں کہیں کہیں شریعت کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی کوتاہی کا, وہ چیز کربلا کے میدان میں ایسی تھی نہیں. پھر ہم بار بار یہ مینشن نہیں کرتے یہ زبان قال ہے. زبان قال یعنی یہ روایت موجود ہے, سید عبدالرزاق مکرم نے مقتل مکرم میں لکھی ہے, یا نہیں ایسا ہوا ہوگا. آپ نفیس آتھرز کو دیکھیں, شبت جعفر ان کا ایک بہت معروف نوحہ ہے ام لیلہ سنبھال زینب کو, اس کے شروع میں ایک جملہ انہوں نے کہا ہے, بولے ہوں گے حسین یہ رو کر. بولے ہوں گے اس کا مطلب ہے ایسا بولا نہیں بولا, میں کہتا ہوں امام حسین نے کہا ہوگا, اسے زبان حال کہا جاتا ہے, ایسا ہوا ہوگا. اب یہ جو ظریف فرق ہے, دیکھیں مصائب کے باب میں شہید مرسا مطہری نے ایک داستان راستان میں یا حکایت تھا و ہدایت تھا در آثار شہید مرسا مطہری میں ایک جملہ نقل کیا. جملہ بہرحال شہید مرسا مطہری کا ہے. کہا ایک بندہ خدا نے خواب میں دیکھا سامنے سید الشہداء کی لاشیں مبارک پڑی ہے اور اسے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اگلے دن اپنے زمانے کے فقیہ کے پاس گیا, کہا ایسے میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے. انہوں نے سر جھکا لیا, تھوڑی دیر سر جھکا رہا, پھر سر اٹھا کر پوچھا روضہ خان ہو, مرثیہ مجلس ماتم نوحہ کچھ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی. کہا احتیاط سے پڑھو, اس لیے کہ اگر تم غلط روایت پڑھے ہو تو یہ ایسے ہی ہے خواب کی تعبیر جس طرح انہوں نے کی, گویا تم لاش سید الشہداء کو نوچ کر کھا رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے یہاں ایک بہت ہی معروف نوحہ ہے, اس کا آخری جملہ یہ ہے, سجاد میں کہوں کس طرح سے, مجھے بالکل ایگزیکٹ شعر یاد نہیں ہے, لیکن ظالم نے کہا جس دم ہے کون تیرا وارث, زینب نے کہا کوئی نہیں. جناب اور ایک شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا والی و وارث اس کا شوہر ہوتا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار اس واقعے کربلا کے بعد زندہ تھے. زینب کبریٰ کے قول معروف کی بنا پر 2 بیٹے اس واقعے کربلا کے بعد زندہ تھے. اس واقعے کربلا میں اپنی صاحبزادی اپنے داماد کے ساتھ گئی تھی. آپ نے کیسے کہہ دیا جناب زینب کہیں میرا وارث کوئی نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے زمینہ سازی کر لی, بس آخر کا ایک آدھ مشکل لفظ, آپ بھی میرا سہل ہیں, میری گفتگو ویسے آخری دموں پر ہے, لیکن ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آپ نے جب زمینہ سازی کر لی نا, پھر آپ کو مصائب کھینچنے نہیں پڑیں گے. دیٹس اے ٹیکنیک. آپ ٹیکنیکلی کام کریں, آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات پر لیں کہ اب آپ نے رونا ہے. اس کے لیے آپ کو انہیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا گریے کے لیے. سب سے بڑا محرک ہمارے پاس مثلا ائمہ کے جملے, جس میں انہوں نے گریے کو جسے کہنا رونے کے لیے تحرک دلایا, تشبیہ استعمال کی, اس ماں کی طرح رو جس کی گود میں اس کا جوان دم توڑ دے, یا اپنے آپ کو آمادہ گریہ کریں. کل پرسوں میرے پاس ایک انسٹا کی ایک پوسٹ آئی تھی, میں خود پرسنلی انسٹا استعمال نہیں کرتی, لیکن جملے نے مجھے
مسترب کر دیا. صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سارے مصائب کا انکار کر دیں. اللہ معاف کرے کیوں کریں, خیر ہم انکار نہیں کر سکتے کسی بھی مصیبت کا خاندان پیغمبر کی. کہا صرف یہ سوچو تمہاری بیٹی بچی تمہارے گھر کی ایک رات اسے خدا نخواستہ گلی میں سونا پڑ جائے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, کیسی بات کی ہے اس نے. کہا یہ جو دربدر ہیں یہ حسین کے بچے ہیں, حسین کے بچے ہیں. اور سید الشہداء نے کہیں پر دل کو آگ لگانے کی بات نہیں کی. کربلا کے میدان میں سب کچھ سہ گئے سید الشہداء. آقا حسین اندلی پہ حمدانی, اور ان کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے ثار اللہ, فارسی ترجمہ کیا ہے خون حسین درنگھائی اسلام کے نام سے. سید الشہداء بہت کچھ سہ گئے. من الاذن الی الاذن, علی اصغر کا نہر ہونا. لیکن ایک مقام ہے جسے ہمارے مقاتل نے کہا, سید الشہداء نے کہا اب اپنے آنسوؤں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگا. یہ آنسو دل کو آگ لگاتے ہیں سید الشہداء کے. سید الشہداء کی مصیبت کے لیے جب آپ خود ذہنی طور پر, اچھا مزید کمال کے آپ اپنے اندر محسوس کریں اس کیفیت کو. ہمیشہ یاد رکھیں ریسائٹر سینٹیمنٹس کو کنوے کرتا ہے, صرف جملے کنوے نہیں کیے جاتے کبھی بھی. بعض جملے میں رات کو سید عبداللہ فاطمیہ کی روزہ استاد پڑھے تھے, اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا نیر تبریزی کا یہ جملہ شاہکار ہے. میں نے کہا آغا آپ نے نیر تبریزی ایک ایرانی شاعر ہے اس کو اتنا آسمان پہ چڑھا دیا, آپ نے میر انیس نہیں پڑھا. جو زبان حال ہمارے اردو کے شاعروں نے استعمال کیا سن لاجواب ہے, بے مثال ہے. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد, شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد. یعنی صرف 2 جملے ہیں لیکن انسان محسوس کرتے ہیں سید الشہداء نے کیسے دفنایا ہوگا اس بچے کو. جب انسان اس مصیبت کو پہلے خود انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس, زخموں پہ زخم آ چکے بس اے حسین بس, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس, سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. سید الشہداء کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ بولنے والا ایک جملہ بولے واقعی انسان کے دل کو آگ لگ جائے. بہن اکیلی ہے اور شامیوں کا لشکر ہے, حسین بھائی کے لاشے پہ بین کرتے. سید الشہداء کی کون سی مصیبت تھی جسے ہم بیان کرنے کی جرت رکھیں. ہم حق اذا کو ادا نہیں کر سکتے. اور مصائب کے 2 جملے پڑھنے سے پہلے آپ سے آخری ریکویسٹ, یہ میرا آخری نقطہ ہے, مجلس کے آخر میں دعا مانگنے کی عادت ضرور رکھیں. یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے خاتم الانبیاء کی گرلز برانچ میں ہم حجت الاسلام والمسلمین آغا حسین حیدر آئے تھے. انہوں نے یہ جملہ کہا اور مجھے واقعاً بڑا نفیس لگا. لوگ آمادے گریہ ہیں, ان میں سے کس کی آمین میں اثر ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم نے اس فرشتہ سے بہت لیا, حتی الامکان عادت بنا لیں. آپ نے آخر میں دعا کے 2 جملے ضرور کہنے. اگر دعا مانگنے کا موقع نہیں بھی ہے تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ شبیہ تبرکات برآمد ہوتے ہیں, ہمارے یہاں دعا نہیں پڑھی جاتی. شبیہ تابوت آتا ہے یا مردانہ مجلسوں میں دوسرے شبیہ تبرکات برآمد ہوتے ہیں, جھولا آ رہا ہے, علم ابو الفضل عباس علیہ السلام آ رہا ہے. ایک جملہ میں نے دیکھا وہ زیر لب بار بار دہراتے, اللہم اجل ولیک الفرج, اجل ولیک الفرج, خدا تو اس ولی کے ظہور میں تعجیل کر دے. ہم اس کے سائے میں بیٹھیں اور بیٹھ کر پھر عزاداری ابا عبداللہ سالار شہیدان کو مکمل کریں. مصائب کو جب آپ مختصر مگر جامع پڑھیں گے, ہم چاہتے ہیں ہم نے جو زحمتیں کی, جو تھوڑی سی محنت کی اپنی بساط کے برابر. میں کبھی جناب سیدہ سے کہتی ہوں, میں نے کسی بزرگوار سے سنا تھا کہ جب خریدارہ نے یوسف کی ایک لائن لگ رہی تھی, رئیس اور وزیر اور امیر مصر اور عزیز مصر خریدنا چاہتے, ایک عورت تھی, بوڑھی عورت جس کے ہاتھ میں کچھ کاتا ہوا سوت تھا, بھی ہو سکتا ہے صرف ایک آیت ہو. مورخ آگے جا کر پوچھا تو جانتی کس کی صف ہے؟ کہا ہاں خریدارہ نے یوسف کی. کہا بس یہاں کیا کھڑی کر رہی ہے, تو جانتی ہے یوسف کی کیا قیمت لگ رہی ہے؟ کہا میری کل جمع پونجی یہ کاتا ہوا سوت ہے, میں چاہتی ہوں اس کے بدلے میں میرا نام خریداران یوسف میں لکھا جائے. شہزادی ہم بھی صرف یہ چاہتے ہیں آپ کے یوسف کے خریداروں میں کھڑے ہوں, اور ہمارے اور آپ کے درمیان سب سے بڑا پل, سب سے بڑا وسیلہ, سب سے بڑا جسے کہیں واسطہ, وہ ازواج, وہ بیبیاں, وہ خواتین, وہ شہدائے کربلا جنہوں نے کربلا کے میدان میں سب کچھ نثار کر دیا. ہم ان بیویوں کا پرسہ نہیں دے سکتے. 9 ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی اور نصرت شبیر میں ہمت سے دکھائی. بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا, لڑتے ہوئے, گرتے ہوئے, مرتے ہوئے دیکھا.
جب سید الشہداء کی مصیبت کے بارے میں ایک جملہ توسل کا سید الشہداء سے، مولا آپ کو سارے شہید بہت پیارے تھے، لیکن کسی کے رخسار پر رخسار رکھ کر یہ نہیں کہا ان الدنیا بعدک لفا، اکبر دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ کس حسرت سے وداع کیا ہوگا آپ نے اپنے اس جوان سے، جس نے تھوڑی دیر پہلے آ کر کہا جہد الحدید قد قتلنی، بابا زرہ بہت گرم ہو رہی ہے، اب زرہ کی گرمی سے جوان مر جائے گا۔ پیاس کی شکایت کی، علماء نے بڑی قیل و قال لکھی ہے کیسے پیاس کی شکایت کی، کہا آپ نے کبھی نہیں دیکھا بیٹے باپ سے لاڈ کرتے ہیں؟ سید الشہداء کی کیفیت یہ تھی، جیسے ہی آواز سنی علیک منی سلام آخر، بابا یہ اب آخری سلام ہے، کہا ان الدنیا بعدک لفا، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، شہ سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے تو اسے باہر نکالے۔ اور حسین کس طرح سے پہنچے، گرچہ بقول سید عبداللہ فاطمی یہاں کے نیر تبریزی نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بہت ہی کمال کا ہے کہ سید الشہداء پہنچے اور فارسی میں ایک جملہ بقول ان کے شاعر نے کہا دیدے بگشا مرا دل خون مکھن زاد یہ لیلا مرا مجنون نکن۔ میں ان سے کہتی ہوں میر انیس نے ایک زبان حال بیان کی، وہ الگ ہی مصیبت ہے۔ حسین جب پہنچے تو دیکھا کبھی پیر کھینچتا ہے، کبھی سر کو دائیں ڈھلکاتا ہے، کبھی بائیں ڈھلکاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے یہ منظر دیکھا کیسے ہوگا، لیکن اتنا ضرور تصور میں آتا ہے کہ سید الشہداء کے دل پر کس طرح سے آریاں چل رہی ہوں گی، پروردگارہ یہ میرا محنتوں کا پالا ہوا ہے، خدایا یہ میری جسے کہنا ہستی کا ایک چراغ ہے، میری زندگی کا ایک چراغ ہے۔ بقول میر انیس کے سید الشہداء نے، میر انیس کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، میں اتنی بڑی بات کہہ ہی نہیں سکتی اور ایسا ہوا بھی نہیں ہوگا، لیکن بقول میر انیس کے بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ جب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ حسین کی مصیبت اتنی بڑی تھی سید الشہداء کی، اسے کیا طلانی کرنا، اسے کیا آگے تک پہنچانا۔ اور ضروری نہیں کہ ہم اس مصیبت کے بعد یہ بھی کہیں کہ ام لیلہ نے راہ کوفہ و شام میں سنا کہ ایک عیسائی ضعیفہ نے کہا ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند، اے کاش تیرے مرنے سے پہلے ماں مر گئی ہوتی، اس نے تیری جوانی کا یہ داغ نہ دیکھا ہوتا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کے اس جوار کا، تجھے واسطہ کربلا کی ان عظیم صابر ماں کا، ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو اتنی مشکلوں کو، بہرحال مشقتوں کو سہ کر یہاں تک پہنچتے ہیں، علوم آل محمد کو سیکھنے کے لیے ان کی جان مال رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں ہمیں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ میری آپ ذاکرات کے لیے خصوصی دعا ہے، پروردگار انشاءاللہ آپ کو زندگی میں ایک عاشور ضرور کربلا کی سرزمین پر کرنے کی سعادت دے۔ کربلا جا کر احساس ہوتا ہے کربلا والے کربلا کو کس طرح سے سہ گئے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بچے امتحان دے رہے ہیں، خصوص ایک بچے کے لیے دعائیں التماس سے دعائیں خصوصی ہے، پروردگارہ ان بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں انہیں اس خدمت کے دوران خلوص کی نعمت سے بھی انشاءاللہ مالا مال فرما، اور پروردگار ہمارا شمار بھی خریداران یوسف زہرا سلام اللہ علیہ میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ آپ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنی صحت اور سلامتی اور طول عمر کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔